آپ کسی بھی چیز کو نظر بد سے بچانا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ میں آپ کو اس میں ایک عمل بتاتا ہوں، کہیں تو بتا دوں؟ جی جی سر پلیز. آپ اگر کہتے ہیں کہ مجھے نظر بد لگی ہے، میرے بچے کو، میرے گھر کو لگی، شیشے کے سامنے آپ کھڑے ہو جائیں اور صرف 11 بار پڑھیں بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے. اس وقت وہ آپ نہیں، آپ کا ہمزاد ہے. شیشے میں آپ کا عکس ہوتا ہے نا؟ جی جی بالکل بالکل ہوتا ہے. جی بالکل. آپ اس کو دیکھتے ہی پڑھیں 11 بار بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اور شیشے میں ہی پھونک مار دیں اپنے آپ کو. رزلٹ دیکھیں. لا حول ولا قوت نہیں ہے یہاں نہیں ہے، یہاں پہ نہیں ہے ویسے نظر بد کے لیے. عام لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم وہ علیحدہ وظیفہ ہے. جی جی بالکل. یہاں ہے بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. آپ شیشے میں دیکھیں، صرف 11 بار پڑھیں. اچھا، آپ کی گاڑی، آپ کی بیوی، بچہ، کوئی محبوب چیز آپ کی کوئی بھی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس کو نظر بد نہ کھائے، حسد نہ کھائے، کینہ نہ کھائے، بغض نہ کھائے، نفرت کی نظر، کینے کی نظر، حسد کی نظر نہ کھائے، آپ بے ساختہ دیکھتے ہی کہیں بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ زبان پہ، رزلٹ ملیں گے. حفاظت. اس کا معنی کیا ہے کہ مولا میں بے بس ہوں، میں اس کی نظر بد سے نہیں بچ سکتا، یا کسی کی نظر بد سے نہیں بچ سکتا. اے اللہ میں اپنے آپ کو تیری چھتری میں دیتا ہوں، تیری حفاظت میں دیتا ہوں. اللہ پھر کر کے دکھا دیتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ آپ نے تو بتایا کہ جیسے شاید کوئی بائی پروفیشن بھی یہ لوگ کر رہے ہوں، کیونکہ ہم نے کئی جگہوں پہ دیکھا کہ لوگوں نے قصے لکھے ہوئے ہیں کہ کچھ ایسے علاقے تھے جہاں پہ لوگ اسی طرح سے، اور ان کو وہ پیڈ تھے وہ نظر بد کے لیے، وہ ان کو کہا جاتا تھا وہ 4-5-6 دن کھانا نہیں کھاتے تھے، پانی نہیں پیتے تھے، اور اس کے بعد جا کے بیٹھ جاتے تھے ٹکٹکی لگا کے کہ یہ اس طرح سے میں نظر لگانی ہے. اس طرح سے نظر لگتی بھی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ قبرستان جو ہے وہ بھرے ہوئے ہیں نظر بد کے اس میں، اس چکر میں بیچارے لوگ جو فوت ہوئے ہیں وہ سارا کچھ. یہ اتنی اسٹرانگ، اتنی زبردست چیز ہے. زبردست تو نہیں کہنا چاہیے اس کو، لیکن جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ آج کے دور میں تو یہ ہر بندہ جو ہے اس پوزیشن میں ہے، اس سچویشن میں ہے کہ وہ یار اس کے پاس یہ کیوں آ گیا، یہ کیسے ہو گیا، یہ کیا ہو گیا. سارا کچھ حسد ہے اور نظر ہے، اسی کی نظر سارے سب لوگ ہوئے ہیں، یہ معاشرہ پورا. محمود غزنوی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا. محمود غزنوی کے لیے باقاعدہ نظر بد لگانے والے ہائر کیے گئے وہ باقاعدہ. جی جی. اچھا، یہ بائی برتھ ہوتی ہے چیز، یہ انسان کے بس میں نہیں یہ ہے، پریکٹس نہیں کی جا سکتی اس میں، وہ ایک، لیکن وہ پیدائشی کو پھر حاسدین استعمال کرتے. اچھا، محمود غزنوی کے ساتھ ایسا ہوا. محمود غزنوی سخت بیمار ہوا. جو درویش محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہتے تھے، اللہ کے ولی تھے. 1974 میں زلزلہ آیا کابل میں. جی جی. اس کی قبر پھٹ گئی، میت ویسے پڑی ہوئی تھی 1000 سال کے بعد. ارے اللہ اکبر. محمود غزنوی. اچھا، محمود غزنوی کو انہوں نے بتایا کہ آپ پہ سخت نظر ہے، سخت نظر ہے، اور تخیل کی نظر بھی ہے، آنکھوں کی نظر بھی ہے، حسد کی نظر بھی ہے، بغض کی نظر بھی. انہوں نے کیا کیا؟ محمود غزنوی کی بالکل شبیہ کا آدمی تلاش کیا، اس کو شاہی لباس پہنایا. جن علاقوں میں نظر بد لگانے والے توجہات لے کے بیٹھے ہوئے تھے محمود غزنوی کی، ان کے ارد گرد محمود غزنوی کو پھرایا. وہ دوسرا محمود غزنوی. جی 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 جی. اصلی نا؟ جی لک الائک جو ہے، اصلی تو بیچارہ بستر پہ پڑا ہوا ہے. بستر پڑا ہوا ہے. انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا اوہ، ہم نے تو کہا تھا محمود غزنوی کو ہم نے برباد کر دیا، یہ تو یہ پھر رہا ہے. بس یہیں ان کی کیفیت ٹوٹ گئی، ان کی نظر ٹوٹ گئی. ایک روایت یہ ہے محمود غزنوی کا وہی ہم شبیہ بنایا گیا، اسے پھرایا گیا، اور اسے کہا گیا تو آیت الکرسی کی آخری آیت پڑھ، وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. تو یہ مسلسل پڑھ، کیونکہ اللہ کے جو دو نام ہیں، یا علی یا عظیم، اس میں بڑی طاقت ہے. دونوں میں عین ہے، اور عین میں بڑی طاقت ہے. نام عمر میں عین ہے، نام عثمان میں عین ہے، نام علی میں عین ہے، رضوان اللہ تعالیٰ. اور اس وقت محمود غزنوی ٹھیک ہو گئے. اچھا، یہ تو ہو گیا. ایک اور ہم لوگ بہت زیادہ آج کل اس چیز میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ ہے چغلی. اس سے بھی ہم باز نہیں آتے. اصل میں نا، عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ایک قول سنو، اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ قیامت کے دن تمہارا حساب کیا جائے. اپنا احتساب کرو. جو بندہ بولنے کے بعد بھی تول لے تو وہ بھی خیر کی طرف چلا جائے گا کہ میں نے فلاں وقت میں، فلاں لمحے میں یہ لفظ کہا تھا، یہ مناسب نہیں تھا، مبالغہ تھا، چغلی تھی، جھوٹ تھا. انشاءاللہ وہ کرے گا. آپ ایسا کریں، آج کے بعد میں وعدہ کرتا ہوں، میں چونکہ ہر پل اصلاح کا محتاج ہوں، اپنے بولنے کے بعد میں تولوں گا.
اس سے پہلے کہ بولنے سے پہلے تولوں، میں بولنے کے بعد تول لوں گا، چلو پھر بھی زندگی میں خیر آ جائے گی کہ میں نے فلاں وقت یہ عمل جو کیا تھا اس سے اگلے کو تکلیف پہنچے گی، میں تکلیف نہیں دوں گا، اللہ میری نسلوں کا رزق باقی رکھے گا، اللہ میری نسلوں کو تکلیفیں عطا کر دے گا، اللہ میری نسلوں کو راحت دے گا، اس نیت سے کروں گا تو اللہ نسلوں کو راحت دیتا ہے۔ پھر جتنے کرونے 9/11 اور جتنی مہنگائیاں آ جائیں پھر یہ حکمرانوں کو گالیاں نہیں دے گا، کیونکہ حکمرانوں کے بادشاہوں کے بس میں مہنگائی ہے ہی نہیں، یہ عرشی فیصلے ہے، فرشی فیصلے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ نفسہ نفسی کا عالم ہے، تو یہ وہی ساری چیزیں ہیں کہ ہم نے اپنا اندر جھانکنا چھوڑ دیا ہے اور ہم نے دوسروں کو دیکھنا شروع کر دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری آپد ہاپی مچی ہوئی ہے۔ اصل میں ان چیزوں سے ہٹے ہیں۔ یہ خیر کے چھوٹے چھوٹے موتی جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، میری زندگی اسی کو پھیلانے میں لگی ہوئی ہے۔ بس صرف ایک خطرہ ہے کہ نیت ٹھیک ہے یا نہیں ہے، وہ موت کے وقت پتہ چلے گا، کیونکہ 4 بندوں میں شہرت کے بعد بندہ اپنے آپ کو مخلص نہیں کہہ سکتا۔ موت کے وقت پتہ چلے گا کہ 1 نمبر تھا یا 2 نمبر تھا، دکاندار تھا یا ایماندار تھا، ورنہ یہ موتی ہیں چھوٹے چھوٹے۔ دیکھیں، ایک چھوٹی سی چٹکی نمک کی کم ہونا سالن اپنے ذائقے کو بدل لیتا ہے۔ ذمہ دار کہتے ہیں 1 کھاد کی بوری کم ہوئی ہے، میری فصل کی ایوریج کم ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ 1 پاؤنڈ ہوا ٹائر میں کم ہو تو ٹائر بولتا ہے کہ یہ ویل اوپر ہے، یہ نیچے ہے۔ اسی طرح زندگی میں اس چھوٹی چیزیں ہم اپنی کمیاں چھوڑتے ہیں، جس سے ہماری زندگی میں ایک بھوک لگتی ہے۔ پیٹ کی بھوک کو پہچانتے ہیں، روح کی بھوک کو نہیں پہچانتے۔ پیٹ کی بھوک کو میں اپنی بات کو دہرا رہا ہوں، پہچانتے، روح کی بھوک کو نہیں پہچانتے۔ روح بھوکی ہے، روح کو پیٹ کے، اب میں ایک لفظ کہوں، جسم مٹی سے بنا ہے، یہ ذرا لفظ غور سے سنیے گا، جسم مٹی سے بنا ہے تو اس کی غذا بھی مٹی سے پیدا ہونے والی چیزیں ہیں۔ روح امر ربی ہے، عرش سے نظام آیا تو اس کی غذا بھی عرشی نظام ہوگا۔ یہ وظیفے، یہ تسبیحاں، یہ مخلوق کی خدمت۔ اچھا، ایک آپ سے سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہو کہ آج کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جو ساری پیداوار ہیں، بچے جو سارے ہیں، وہ جب بات ہوتی ہے وظائف کے حوالے سے تو وہ اس کیلکولیشن میں آتے ہیں کہ اگر آپ یہ چیز پڑھ رہے ہیں تو یہ 21 بار پڑھنی ہے، یہ چیز 41 بار پڑھنی ہے، یہ 11 دن کے لیے ہے، یہ 40 دن کے لیے ہے۔ یہ کیلکولیشن کہاں سے آئی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے یہ اتنی بار پڑھیں گے تو ایسے ہوگا، یہ جو پڑھیں گے یہ اتنی بار نہیں پڑھیں گے، یہ اتنی بار پڑھیں گے؟ یہ جو ایک تھوڑا سا ہم ٹریک سے ہٹ کے بات کریں، لیکن یہ کویسچن بہت زیادہ آج کل آپ سے بھی پوچھا جاتا ہوگا، جو ذرا ماڈرن بچہ ہے نا وہ ذرا زیادہ سائنسدان بنتا ہے، تو وہ تھوڑی سی اگر اس پہ کچھ تشریح ہو جائے کہ تاکہ ان کو بھی علی کرم اللہ وجہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں بھیجا اور وہ تشریف لے گئیں۔ تھک جاتی ہوں پانی بھرنے سے، چکی، گھر کا کام۔ حضور نے فرمایا، فاطمہ میں تمہیں ایک چیز نہ دوں؟ 33 بار سبحان اللہ پڑھ، 33 بار الحمدللہ پڑھ، پر 34 بار اللہ اکبر پڑھ۔ یہ تعداد کہاں سے آئی ہے؟ اور اس تعداد کو وظیفہ بھی بتایا تو اصل میں تعداد کے تھا، عدد کی دنیا میں تھا۔ اس کا فائدہ بھی بتاتا ہوں، موجودہ اسٹریس اور ڈپریشن کی دنیا کا یہ وظیفہ لاجواب ہے۔